اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اہل بیت کی مودت اہم ہے، تو کہا جائے گا ہاں، وجہ یہ ہے کہ صحیح معنی میں وہ دیندار یعنی توحید اور رسالت کا ماننے والا بنے گا ہی جب وہ رسول اللہ کی رسالت کی اجرت ادا کرے گا مودت اہل بیت کے ذریعے سے۔ اسیران کربلا میں مولا امیر المومنین کی اور خود کربلا میں مولا امیر المومنین کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ وہ دو بیٹیاں تھیں کہ جو مولا امیر المؤمنین کی تھیں، لیکن جو اہم ان کی فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں بھی تھیں۔ پس مولا امیر المومنین کی تو اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن وہ سب کی سب نواسیاں نہیں تھیں رسول اللہ کی، اور کربلا میں تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے جو دنیا میں تشریف لائیں وہ یہ دو تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، وہ دونوں کربلا میں تھیں۔ پھر باقی حضرت رقیہ بنت علی جو زوجہ تھیں جناب حضرت مسلم ابن عقیل کی، اور ختیجہ بنت علی جو زوجہ تھیں عبد الرحمن ابن عقیل کی، پھر ام الکرام بنت علی، صفیہ بنت علی، اسی طریقے سے جمانہ بنت علی، تو کئی بیٹیاں تھیں جو خود کربلا میں تھیں۔ اور مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تھیں، وہ بھی کربلا میں تھیں۔ ایک زوجہ مولا امیر المومنین کی مدینہ میں تھیں کہ جن کو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اور ایک زوجہ ان کی خود کربلا میں تھی، ان کا نام تھا لیلہ بنت مسعود ابن خالد، جناب حضرت لیلہ بنت مسعود زوجہ مولا امیر المومنین جو خود کربلا میں تھیں۔ ان کے فرزند بھی شہید ہوئے اور وہ خود اسیر ہوئی۔ تو ایک اچھی بڑی فہرست ہے کہ جن کا ہمارے یہاں عموماً ذکر نہیں ہو پاتا، لیکن کبھی ذہن میں نہ آنے دیں کہ جی جن کا ذکر ہو گیا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، نہیں۔ اب مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا ذکر ختم کر کے ان کا ذکر کرنا ہے، نا، یہ کمپٹیشن والی کیفیت نہ ہو۔ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جو بات ہم نہیں کرتے ہیں وہ سامنے والا اپنے حساب سے اس کو اضافہ کر کے بیان کرتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں گے کہ جی بہت ساری ہستیوں کا ذکر نہیں ہوا، سامنے والا جب ہماری بات کو نقل کر رہا ہوگا تو کہے گا مولانا کہہ رہے تھے ان ہستیوں کا بہت ذکر ہو گیا، اب ان کا ہونا چاہیے، جبکہ ہم نے تو نہیں کہا ایسا۔ تو بعض دفعہ کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ نہ، ایسا ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو جن کا ذکر ہوا ہے اصل میں وہ بڑا ضروری تھا ذکر۔ مثال کے طور پر مولا امیر المؤمنین کی صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ بنت علی کا ذکر ہو جاتا، ختیجہ بنت علی کا ذکر ہو جاتا، حضرت زینب سلام اللہ کا ذکر نہ ہوتا، یہ بہتر تھا؟ یا یہ بہتر تھا کہ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کا ذکر ہو گیا کیونکہ یہ بیٹیوں میں زیادہ اہم تھیں۔ اب یہ زیادہ اہم تھی کس اعتبار سے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں تھیں، ان کا جاننا زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مصائب کے اعتبار سے آپ کہیں کہ کربلا میں مولا امیر المومنین کی بیٹیوں کو اسیر کیا، یہ زیادہ مؤثر ہے یا کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو اسیر کیا؟ کون سا زیادہ مؤثر ہے؟ یا مثال کے طور پر جب بصرے پہ حملہ کیا جنگ جمل کی بانی خاتون نے، تو وہاں پہ انہوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا، اور جو بصرے کے گورنر تھے وہ تھے جناب عثمان بن حنیف۔ تو یہاں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان بیٹیوں سے اور حضرت ام کلثوم باقی بیٹیوں سے واقعاً فرق ہے ایک۔ اب آپ آ جائیں، خود پریزنٹیشن کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کسی بات کو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان محترمہ نے جب قتل عام کا بازار شروع کیا اور لوگوں کو مارنا شروع کیا، تو جو بصرے کے گورنر تھے وہ تھے جناب حضرت عثمان بن حنیف۔ تو اب آپ کہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف جو گورنر تھے بصرے کے،
ان کو ان محترمہ نے پٹوایا, سر کے داڑھی کے مونچھوں کے بھووں کو اور حتیٰ پلکوں کو نچوا دیا. ماں تھی نا بالآخر, ماں تو ہوتی, رحم دل, صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اچھا, یہ کام کس کے ساتھ ہوا؟ بصرے کے گورنر کے ساتھ. اچھا, اسی بات کو آپ کہیں گے یہ کام ہوا مولا امیر المومنین کے صحابی کے ساتھ. لیکن اسی کام کو اور اسی بات کو آپ بیان کریں کہ یہ کام ہوا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن حنیف کے ساتھ, کتنا فرق ہوا؟ کیوں کہ وہ گورنر تھے, صحیح بات ہے, اور وہ مولا علی کے صحابی تھے, یہ بھی صحیح بات ہے. لیکن آپ جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ ان محترمہ نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن حنیف کو, کہ جو مولا علی کے بھی صحابی تھے, وہاں بھی آنا چاہیے. اگر ہم آپ ہی لگائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے صحابی مولا علی تو خود بخود ذہن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے یہی فضیلت تھی. تو آپ کے لیے تو وہ اہم ہو گئی, لیکن اہل سنت کے لیے اس میں کوئی بہت دم نہیں آیا. گورنر تو کوئی بھی ہوتا, کہیں گے گورنر سندھ, ایسی گورنر بصرہ. آپ نے کہا نہیں وہ مولا علی کے صحابی تھے, تو آپ کے لیے تو بہت اہمیت ہو گئی. لیکن یا اور مثال دیں, مثلا ابن زیاد بھی گورنر رہ چکا تھا مولا علی کے دور میں, تو کیا سارے گورنر اچھے تھے؟ نہیں, آپ کہیں گے نہیں, عثمان بن حنیف اچھے تھے اور مولا علی کے صحابی تھے اور با ایمان تھے. تو آپ کے دل میں تو محبت بیٹھ گئی, لیکن اہل سنت کے دل میں بیٹھی وہ والی محبت نہیں. تو اہل سنت کے لیے بتانا ہوگا کہ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, کیونکہ آپ صحابہ کا شور مچا رہے ہیں. اور ایک صحابی کی داڑھی کٹوا نہیں دی, کھچوا دی. مونچھیں کٹوا نہیں دی, کھچوا دی. حتیٰ بھویں کھچوا دیں. اور آخر میں کیا کیا؟ اشفار و عینی ہے, پلکیں بھی نچوا دیں. ماں نے, اب ظاہر ہے ماں تو محبت میں کر رہی ہوگی نا سب کچھ. کس کے ساتھ کیا؟ ایک ایسا ہی گورنر نہیں تھا کوئی نا, بلکہ صحابی تھے. تب جو معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی خاص بات نہیں, وہی صحابی علی تھے, قصہ ختم ہوا. اب آپ بتائیں گے نہیں وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. جناب حجر بن ادے کو مروا دیا معاویہ نے, کون تھے جی؟ صحابی مولا علی. نہ, واضح کہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب کے درمیان اس زمانے میں متقی ترین اصحاب میں سے ایک تھے جناب حضرت حجر بن ادے.